بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمد رضوان ہے. آپ کو یو ایم ٹی کے پوڈ کاسٹ میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اراؤنڈ دا گلوب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جنریٹیو اے آئی کا چرچا پوری دنیا میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، اور اس کا جو ورکنگ فنکشنالٹی ہے وہ کس طریقے سے ڈفرینٹ اسپیکٹ میں کام کر رہا ہے، لائک ٹیکنالوجی میں، لائک ایگریکلچر میں، لائک اکیڈیمیا میں، لائک میس کمیونیکیشن میں. تو اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک بہت اکیڈیمیا اور میڈیا کے پریکٹیشنر اویلیبل ہیں جن کا نام ہے رانا فیضان صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. گڈ سر. فیضان صاحب، میرے آپ سے کچھ سوالات ہوں گے جو کہ ریگارڈنگ جنریٹیو اے آئی اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے ساتھ ہوں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے بھی اس میں کچھ اپنی پالیسیز وغیرہ امپلیمنٹ کی ہیں، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے کہ بچوں کو بھی اس میں بہت زیادہ آسانی آ رہی ہے؟ لائک in current nowadays everybody should doing like getting the information in the era of like chat GPT، اس کے ساتھ ملٹیپل ایکسٹینشنز وغیرہ یوز کر رہے ہیں. آپ کا اس میں کیا رائے ہے؟ لائک اسٹوڈنٹس کے ایک ان کی کرٹیکلٹی ریفلیکٹیو اپروچ پہ پازیٹیو امپیکٹ تو پڑ رہا ہے، لائک جنریٹیو اے آئی کے تھرو پلس چیٹ جی پی ٹی کے تھرو، بٹ ایچ ای سی کی پالیسیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس میں تھوڑا سا اپنا بتائیں کائنڈلی. جی بہت شکریہ رضوان. میں آپ کو بتاتا چلوں. دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اس کا پازیٹیو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فیور یا اس کی پازیٹیو اپروچ کو یوز کرنے کے حق میں ہوں. دیکھیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی، کوئی بھی سافٹ ویئر یا کوئی بھی انٹیگریشن آتی ہے وہ انسان کی آسانی کے لیے آتی ہے. جہاں آپ گھنٹوں ایک ریسرچ ورک پہ گزارتے تھے، اب ڈفرینٹ سافٹ ویئر جس میں لٹ میپ ہے اور اے بی سی اور بہت سارے ہیں، اس نے آپ کا کام جو گھنٹوں میں آپ کتابوں پہ بیٹھ کے ٹائم لگاتے تھے، ریسرچ جرنلز کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا اور اس ڈیٹا کو وہ آپ کو دو کلکس کے اوپر. اسی طرح آرٹیفیشیل انٹیلیجنس مختلف ریسرچ بیس انجن کی بیس پہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ کا کام ہے، اس نے بھی آپ کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ اگر آپ کریٹیکل تھنک سوچ رہے ہیں، آپ ڈفرینٹ سوچنا چاہتے ہیں، آپ آؤٹ آف باکس کوئی چیز لے کے آنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کو یوز کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں فیضان صاحب. آپ کی میں بات سے ایگری کرتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی جنریٹیو اے آئی کا پازیٹیو امپیکٹ ہے اکیڈیمیا میں بھی اور ہر ٹیک انڈسٹری میں بھی، اور جتنے بھی ملٹیپل فیلڈز آ رہی ہیں. بٹ میرا یہاں پہ آپ سے ایک سوال یہ ہے کہ ایچ ای سی کی امپلیمنٹیشن اس ریسرچ کی دنیا میں اسٹوڈنٹ پہ کتنا ایک افیکٹو رول ادا کر رہی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہوگی؟ سر دیکھیں، ایچ ای سی کی پلیزم کے بارے میں ابھی تک کلیئر کٹ پالیسی ہے. اے آئی اور ڈفرینٹ چیٹ جی پی ٹی کے اوپر یہ ٹاپک نہ صرف ایچ ای سی پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اوپر ڈبیٹیبل ہے ابھی تک. بہت سارے لوگ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ اس کو یوز کی آزادی ہونی چاہیے تاکہ مور کریٹیو چیزیں سامنے آ سکیں، اور بہت سارے اس کی مخالفت کرتے ہیں کہ انسانی ہیومن کریٹیوٹی کو کمپرومائز کیا جا رہا ہے. سو یہ ابھی ٹاپک جو ہے اگلے کئی چند سال جو ہے نا، یہ ابھی ڈیبیٹیبل رہے گا. ابھی پوری دنیا کے اندر چیٹ جی پی ٹی پہ یا اے آئی پہ کوئی میکانزم نہیں بن سکا ابھی، کیونکہ یہ ایک ٹیکنالوجی ہے، ایک انٹیگریشن ہے، اس کا پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں طرح سے یوز کیا جا رہا ہے. پاکستان میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم پائریسی کا پہلے سے شکار ہیں، اس کے بعد پریزم کا شکار ہیں. لوگوں کا کام ہم اپنے نام سے پریزنٹ کرتے ہیں چیزیں. ایچ ای سی کو یا کسی بھی اکیڈیمیا کو یا ریسرچر کو اس بات پہ اعتراض ہو سکتا ہے، جب آپ اے آئی سے بھی ہیلپ لے رہے ہیں تو آپ اے آئی کا سورس مینشن کریں تاکہ وہ پتہ چل سکے کہ یہ انٹیگریشن آف اے آئی ہے. سو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا، اسے پتہ ہوگا کہ یہ آپ نے کسی چیز کی ہیلپ، کسی سافٹ ویئر کی ہیلپ سے، کسی ایپ کی ہیلپ سے یہ چیز لی ہوئی ہے. بہت زبردست بات کی ہے فیضان صاحب نے کہ اب کسی بھی لائک اسٹوڈنٹ کو کسی دوسرے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. لائک ہیلپنگ ہینڈ جو ہے وہ ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اور جنریٹیو اے آئی کا ٹول ہے جس سے وہ اس کی ایکسیس لے کر ایزیلی اپنے کسی بھی ٹاپک کو، اپنی کسی بھی پروجیکٹ کو، کسی بھی اسائنمنٹ کو جو ہے وہ ایزیلی سالو کر سکتا ہے وداؤٹ ڈسٹربنگ دا لائک اینی لائک گلیچنگ یا کسی بھی کنفیوژن کے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے. تو بہت شکریہ آپ کا فیضان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے محمد رضوان کو. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.